بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ کرے خیریت سے ہوں۔ رب ذوالجلال آپ کو اور مجھے ساری زندگی دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ بہت خوشی سے نہال ہیں اور ہر طرف گہما گہمی ہے، اور ارشاد بھٹی صاحب کو بھی بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے بھی پورا ولاگ جو ہے نا وہ داغ دیا۔ اور بات درمیان میں کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے اگلی پیشی تک معطل کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، قانون آئین کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، اس کا مرزا صاحب کو فائدہ ہونے والا ہے یا نقصان، اس سب پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی آئینی حدود ہیں، وہ یہ ہیں کہ پارلیمنٹ اگر کوئی قانون مرتب کرتی ہے، اس کے بارے میں اگر صدر صاحب کو یا گورنر کو یا منتخب اسمبلی کو کوئی رائے درکار ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے کہ ہم نے جو یہ قانون بنایا ہے، یا صدر پوچھتا ہے یا گورنر پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کے اندر کوئی شرعی طور پر کوئی سقم موجود ہے تو ہمیں بتا دیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بتا دیں، اور کوئی غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کر دیں، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیں۔ تو جب صدر، گورنر یا منتخب اسمبلی ان سے ریکمنڈ کرے گی تو پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنے پلیٹ فارم سے اس قانون کے بارے میں اپنی رائے دیں گے۔ یہ آئینی ادارہ ہے اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ انجینئر صاحب کے معاملے میں جب انجینئر صاحب کی ایف آئی آر کٹ رہی تھی اور تفتیش شروع ہوئی تو مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر 295C کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں۔ 295C لگ گئی کہ کیا مطلب، کوئی بندے کو پھائے تھوڑی چڑھا دیتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں، تو تفتیشی لوگوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم تو زیادہ علم نہیں رکھتے، تو کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ کسی پرائیویٹ مولانا صاحب اور مفتی صاحب سے اگر ہم رائے لے لیتے ہیں تو شاید اس پر اعتراض ہو جائے، تو بہتر یہ ہوگا کہ کسی آئینی ادارے سے پوچھ لیا جائے۔ اب انہوں نے پوچھ لیا۔ قانون کی صورتحال یہ ہے کہ قانون کا پتہ آئینی اداروں کے افراد کو ہوگا یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ ہمارے ہاں جب قانون بن رہا ہوتا ہے تو بنانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بنا رہے ہیں۔ ایک مسودہ آتا ہے اور پارٹی کے ممبران کو اس کے اوپر سائن کرنے ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کو خود کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو قانون اس وقت بنا رہے ہیں یہ کیا بنا رہے ہیں۔ اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ جو کوئی آئینی ادارہ بنایا گیا، اس آئینی ادارے کے تمام افراد کو اس قانون کا علم ہوگا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سارے اسلامی نظریاتی کونسل کے سارے ممبر جو ہیں انہوں نے یہ آئین اور قانون پڑھ کر یاد کر لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ کو پتہ بھی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ ہوگا۔ اس طرح جنہوں نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے ان کو بھی شاید آئینی حدود کا نہیں پتہ ہوگا۔ خیر، اب مسئلہ ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر دی، عدالت میں وہ رائے چلی گئی۔ اب جو اس وقت خوشیاں ہیں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو، وہ یہ ہیں کہ ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو معطل کر دیا اگلی پیشی تک۔ بھئی یہ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی نچلی سطح کی عدالت تھی اور زیریں عدالت سے کوئی فیصلہ آیا تھا اور اوپر والی عدالت نے اس کو معطل کر دیا۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے اگر قانون کے مطابق ہوتی بھی صحیح، استفسار قانون کے مطابق ہوا بھی ہوتا، تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ وہ ایک رائے تھی، وہ اس کی جج کی مرضی ہے، اس کو شامل کریں اس کو شامل نہ کریں۔ اس موقع پر جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے، فتوے، تجزیے یا رائے کی حیثیت کیا ہے، وہ بحث صرف اتنی ہے کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کو آئین کے مطابق ایک
پیرامیٹر دیا گیا، طریقہ کار بتایا گیا، آپ نے اس طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صدر یا گورنر یا جو منتخب پارلیمنٹ ہے، صوبائی حکومت، وہ اگر استفسار کرتی ہے تو یہ اس کو جواب دیں گے۔ تو عدالت کے اندر یہ بحث ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا آئین کے مطابق جو طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کے مطابق سوال نہیں کیا گیا، نہ صدر نے کیا، نہ گورنر نے کیا، نہ صوبائی منتخب اسمبلی نے کیا۔ تو اس لیے سوال کیا جانا غلط تھا، تو جب سوال کیا جانا غلط تھا تو ان کا جواب دینا بھی غلط۔ اب اس کے اندر جو اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو اگر معطل بھی کیا جاتا ہے نا، وہ صرف اس حد تک ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے جو استفسار ہوا وہ آئین کے مطابق نہیں ہوا، اس کا طریقہ کار آئین کے مطابق نہیں اپنایا گیا۔ اب فرض کریں کہ یہی بات اگر کسی گورنر نے اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھی ہوتی کہ جی انجینئر یا ایکس وائی زیڈ کسی بندے کہ یہ شواہد ہیں، تو کیا اس کے اوپر جو ٹرائل ہے وہ 295C کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی جواب دیا ہوتا تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ پھر وہ استفسار کا طریقہ کار جو قانون کے اندر ہے وہ اپنا لیا گیا ہوتا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ معطل ہوا، اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جو لوگ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف رجوع کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا، اس پر بات ہونی ہے۔ باقی یہ الگ بات کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جو رائے قائم کی اور جو انہوں نے استدلال قائم کیے، دلائل دیے، حجت پیش کی ہے، وہ شرعی طور پر درست ہے کہ نہیں، عدالت کی بحث پر نہیں ہے۔ عدالت کی بحث، عدالت کے اندر جو بات یا اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف جو ریٹ، وہ صرف اس درجے کی ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل سے جو استفسار کیا گیا وہ قانون کے مطابق نہیں تھا۔ تو جب استفسار قانون کے مطابق نہیں تھا تو ان کا جواب دینا بھی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اب فرض کریں کہ وہاں پر ہائی کورٹ کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ اس فیصلے کو یا اس فتوی کو، یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کی ایک رائے تھی، اگر ان کو معطل کر بھی دیا جاتا ہے اور تسلیم نہیں کیا جاتا تو وہ صرف اس حد تک بات ہوگی کہ یہ آئین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے افراد نجی طور پر اب گنگے ہو گئے، اب وہ بول نہیں سکتے۔ وہ اپنی سطح پر اگر کوئی مفتی ہے تو ان سے پرائیویٹ طور پر کوئی بندہ اگر فتویٰ لیتا ہے تو وہ دعا دے سکتے ہیں، بلکہ جب عدالت کے اندر ٹرائل شروع ہوگا مرزا صاحب کا، اس ٹرائل کے دوران اگر جج صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران میں سے بعض کو ذاتی حیثیت میں کونسل سے ہٹ کر اگر شرعی رائے قائم کرنے کے لیے عالم دین یا مفتی ہونے کی حیثیت سے بلا لیتے ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور کو بلا لیتے ہیں، تو وہ وہاں پر پہنچ کر اپنے رائے پیش کرتا ہے، تو پھر یہ قانونی بحث تو ختم ہو جائے گی نا، پھر تو وہ دلائل شروع ہو جائیں گے کہ مرزا صاحب کے خلاف جو مواد آیا ہے اس کے حساب سے مرزا صاحب پر جو مقدمہ چلے گا، ٹرائل ہوگا، وہ 295C کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا کہ نہیں۔ تو اس لیے کیس تو ابھی چلنا ہے، ٹرائل تو ابھی ہونا ہے۔ اگر ضمانت ہو بھی جاتی ہے اور یہ گھر آ بھی جاتے ہیں تو کیس تو بھی چلنا ہے، دلائل تو ابھی وہاں پر آنے ہیں۔ اور عدالت کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب کے پاس پورا موقع ہوگا، وہ دلائل دیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ درست ہیں اور ان کا موقف درست ہے، لیکن وہاں پر جو جملے نہیں چلتے، وہاں پر دلائل چلتے ہیں، اور وہاں پر آگے علماء بھی موجود ہوں گے اور مرزا صاحب کو پھر ان علماء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے دلائل سننا بھی ہوں گے اور سن کر جواب بھی دینا ہوں گے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے برحق علماء کرام کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل سے پوری دنیا کو فیض یاب فرمائے۔